بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتی، پھر اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی تھی۔ اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 372۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم عامر بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ، ان کی انجبانی والی چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا۔ اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا، پس میں ڈرا کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 373۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 374۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے یزید بن حبیب سے بیان کیا، انہوں نے ابو الخیر مرثد سے، انہوں نے عقبہ بن عامر سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشم کی قبا تحفہ میں دی گئی، اسے آپ نے پہنا اور نماز پڑھی، لیکن آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا، گویا آپ اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 375۔ ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عمر بن ابی زائد نے بیان کیا، عون بن ابی حجیفہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو حجیفہ وہب بن عبداللہ سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سرخ چمڑے کے خیمہ میں دیکھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا بلال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر مل لیتا، اور اگر کوئی پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک برچھی اٹھائی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا، اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیرے میں سے ایک سرخ پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے باہر تشریف لائے، اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 376۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، کہا لوگوں نے سہیل بن سعد سعدی سے پوچھا کہ منبر نبی کس چیز کا تھا؟ آپ نے فرمایا، آپ دنیا اسلام میں اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ منبر غائبہ کے جھاؤ سے بنا تھا، فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کر کے مسجد میں رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی اور رکوع کیا، آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں چلے گئے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر اسی حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر منبر پر دوبارہ تشریف لائے اور قرات رکوع کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ ہے منبر کا قصہ۔
امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا علی بن عبداللہ مدینی نے کہا مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا۔ علی نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اس لیے میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو۔ علی بن مدینی کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا سفیان بن عینیہ سے یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی، آپ نے بھی یہ حدیث ان سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 377۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا کہ کہا ہم سے یزید بن ہارون نے کہا ہم کو حمید طویل نے خبر دی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 5 ہجری میں اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے جس سے آپ کی پنڈلی یا کندھا زخمی ہو گئے اور آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی۔ آپ اپنے بالا خانہ پر بیٹھ گئے جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مزاج پرسی کو آئے، آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے۔ جب آپ سلام پھیرا تو فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور آپ 29 دن بعد نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینہ کے لیے قسم کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 378۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ خالد سے کہا کہ ہم سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی، اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ انہوں نے کہا آپ کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلی پر نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 389۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ ان کی نانی ملائکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا۔ آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا، میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی بوریے پر کھڑے ہوئے اور میں اور ایک یتیم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو زمیرہ کے لڑکے زمیرہ آپ کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور بوڑھی عورت انس کی نانی ملائکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 380۔ ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد المالک نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے سلیمان شیبانی نے عبداللہ بن شداد کے واسطے سے، انہوں نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گاہ یعنی چھوٹے مصلی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 378۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے بتلایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلہ میں ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 382۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اور قبلہ کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 383۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے حدیث بیان کی یزید سے، انہوں نے عراق سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اور قبلہ کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 384۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 385۔ ابو سلمہ سعید بن یزید ازادی نے بیان کیا، کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 386۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے اعمش کے واسطہ سے، انہوں نے کہا میں نے ابراہیم نخعی سے، وہ حمام بن حارث سے روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور موضوع سمیت نماز پڑھی۔ آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نخعی نے کہا یہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 387۔ ہم سے اسحاق بن نظر نے بیان کیا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا آمش کے واسطہ سے، انہوں نے مسلم بن سبی سے، انہوں نے مسروق بن اجدہ سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا، آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 388۔ ہمیں سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل کے واسطہ سے، وہ ابو وائل شفیق بن سلمہ سے، وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا، جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور ابو وائل راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 389۔ عبداللہ بن مالک بن پہنیہ سے کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازو کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی۔ اور لیث نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیہ نے اس طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 390۔